کہ قرآن مجید ایمان والوں کے لیے کتاب ہدایت ہے اور ایمان لانے کے بعد انسان ایک دائرے میں آ جاتا ہے، اس پر قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان لانے کے بعد قرآن مجید سے آدمی منہ موڑے، اعراض کرے، چاہے اس کے الفاظ سے چاہے اس کے احکام سے اپنی مرضی کی زندگی گزارے، اس کی یہ دنیا والی زندگی اللہ تعالیٰ تنگ فرما دیتے ہیں اور قیامت کے دن وہ اندھا کھڑا ہوگا۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ ایمان والوں کے لیے قرآن کو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت عالم اسلام میں اور خصوصاً پاکستان پر جو حالات ہیں انفرادی یا اجتماعی، گھریلو حالات ہیں کسی کے یا کسی ایک محلے کے، بستی کے، شہر کے، ایک تحصیل اور ضلع اور صوبہ کے، ڈویژن اور صوبہ کے، یا ایک ملک کے مسلمانوں کے حالات کی تنگی قرآن کے چھوڑنے کی بنیاد پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح فیصلہ سنایا ہے، دو فیصلے سنائے ہیں۔ ایک فیصلہ یہ سنایا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو میری ذکر سے اعراض کرے گا، مراد قرآن ہے، جو اس سے اعراض کرے گا میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ تو دنیا ہے اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھایا جائے گا۔ کہے گا یا اللہ میں دنیا میں تو دیکھتا تھا۔ اللہ فرمائے کہ دنیا میں تو نے ہمیں بلا دیا، آج ہم نے تجھے بلا دیا۔ اور اس کے برعکس قرآن نے یہ بات سنائی، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، کہ جو بھی نیک اعمال کرے گا وہ مرد ہے یا عورت۔ اس میں من کے اندر عموم ہے، وہ اکیلا آدمی ہو، وہ پورا مجمع ہو، وہ ایک شہر ہو، ملک ہو، پھر وہ غربا کی جماعت ہے یا مالدار لوگوں کی، محکوموں کی جماعت ہے یا حاکم جماعت ہے۔ فرمائے جو بھی نیک اعمال کرے گا تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے تین تاکیدیں لگا کر گویا کہ فرما دیا، ضرور بے ضرور اٹل یہ فیصلہ ہے ہمارا، ہم اس کی زندگی مزیدار بنا دیں گے۔ اور یہ تو دنیا ہے، اور آخرت میں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو دنیا میں انہوں نے اعمال کیے اس سے اچھا بدلہ ہم آخرت میں دیں گے۔ اب قرآن مجید سے اعراض کرنے والوں کی دنیاوی اخروی زندگی بتا دی، اور دونوں قرآن پر عمل کرنے والوں کی بھی دنیاوی اخروی دونوں زندگیاں بتا دی ہیں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی، کوئی ایمان والا جو قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہے، کتاب حق سمجھتا ہے، اب وہ اپنے دماغ سے یہ فیصلہ کرے یا کسی کی چمک دمک کو دیکھ کر، کسی کی زبان کی چالاکی کو دیکھ کر، جھوٹے دعووں کو دیکھ کر متاثر ہو کر قرآن چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرے گا،
تو اس نے اپنے ایمان کے خلاف اقدام کیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اس کی زندگی تنگ ہو گئی۔ اس کے بغیر گنجائش نہیں ہے۔ اور قرآن مجید وہ کتاب ہے جس نے ہمیشہ جب سے اتری ہے اپنا یہ دعویٰ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ جس نے بھی دنیا میں قرآن مجید کے اصول کے مطابق زندگی گزاری ہے، قرآن مجید میں یہ تاثیر موجود ہے کہ اللہ اس کے باطنی اور ظاہری تمام بیماریوں کو، تمام پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مکہ مکرمہ شہر سے باہر ایسے کسی وادی سے گزر رہے تھے، تو سخت گرمی کے موسم میں جب ان کے ساتھ ایک فوج بھی تھی، ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاں اتنا رعب دیا تھا وہاں محبوبیت بھی دی تھی، جس راستے سے گزرتے پورا مجمع ان کے ساتھ چلتا۔ تو ایک جگہ جا کر کھڑے ہو گئے، پہاڑ کے اوپر نیچے وادی تھی، اس کو غور سے دیکھ رہے تھے، تو کسی کی مجال نہیں ہو رہی تھی، سارے رک، کافی دیر وہاں کھڑے رہے دوپہر کے وقت، عین گرمی میں لوگ پسینہ پسینہ ہو رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بالکل ساکت کھڑے تھے، خاموش اور سناٹا تھا، جسم میں سکون، اور بڑے غور سے اس وادی کو دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ آنسو بہا رہے تھے۔ کسی ساتھی نے ہمت کر کے پوچھ دیا، اے امیر المؤمنین، اتنی دیر سے آپ یہاں کھڑے ہیں، کیا ضرورت، کیا کام ہے آپ کو؟ فرمایا کہ یہ وہ وادی ہے، زمانہ جاہلیت میں میرا ابا مجھے اونٹ دیتا تھا کہ جا کر چرا کے آؤ، تو میں سارا دن یہاں اونٹ چراتا تھا، اور شام کو جب واپس جاتا میرا ابا مجھے مارتا تھا کہ عمر تجھے تو اونٹ چرانا نہیں آتا، بڑے ہو کر تو کیا کرے گا، کہاں سے کھائے گا، تیری زندگی تو برباد، تجھے اونٹ چرانا نہیں آیا، اس کے علاوہ کیا کام آئے گا۔ اللہ نے اس قرآن کی برکت سے میرا رخ پھیرا ہے اس زندگی سے زندگی کی طرف، آج صرف میں خود نہیں، 22.5 لاکھ مربع میل کی مخلوق بھی سکون سے زندگی گزار رہی ہے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن مجید میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ دیکھیں جس معاشرے میں قرآن مجید معاشرے میں اترا ہے، زبان سے دلوں پر اترا، سوچوں پر اترا ہے، اور زندگی کے اعمال پر اترا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ برکت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ بات مشہور ہے، کلام الملوک کی ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے، بات ہوتی ہے بادشاہوں کی، وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ تو جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کا جو کلام ہے وہ ساری کائنات کے کلاموں کا بادشاہ ہے، اس لیے اس کے ظاہر میں بھی تاثیر ہے، اس کے ترجمے میں بھی تاثیر ہے، اور اس کے مفاہیم میں تاثیر ہے، اور اس کے عمل میں تاثیر ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو دریا ہوتے ہیں ان کو راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس طرف سے گزر جائے خود اپنا راستہ بناتے جاتے ہیں، اس کے لیے راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نالی کے لیے، کھالے کے لیے، نہر کے لیے راستہ بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن دریا کے لیے راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک عام پانی ہے جس کی یہ تاثیر ہے،
جو ہزاروں لوگوں کو سیراب کر رہا ہے، فرمایا قرآن مجید اللہ کی رحمت کے سمندر کا دریا ہے، اس کے لیے بھی راستہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس آدمی کی زندگی میں داخل ہو گیا قرآن کا جو دعویٰ ہے وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ جس کی زندگی میں قرآن مجید اترتا چلا گیا، قرآن اپنا راستہ خود بناتا جاتا ہے، اس کے حالات خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں، چاہے اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے۔ اس وقت ہم قرآن مجید کے الفاظ میں کھڑے ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ پاکستان میں جتنا قرآن مجید کے حفظ کا ذوق ہے شاید کہ کسی ملک میں نہ ہو۔ ایمان والا اپنے بچے کو قرآن مجید حفظ کرانے پر اعزاز سمجھتا ہے، بلکہ بعض علاقوں میں، بعض برادری میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ قرآن مجید کا حافظ بن جائے، اس کے بعد چاہے کاروبار میں لگ جائے، لیکن قرآن کا حافظ ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ میں بھی تاثیر ہے۔ یہی الفاظ ہی تو تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تلاوت فرمایا نجاشی کے سامنے، تو قرآن نے گواہی دی ہے کہ جب انہوں نے قرآن سنا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ لِلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب قرآن مجید تلاوت کی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو اس بادشاہ نے جب قرآن مجید سنا تو اس کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ قرآن کی وہ تاثیر ہے۔ میں کتاب میں پڑھ رہا تھا، قاری عبد الباسط صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑے معروف قاری گزرے ہیں، اب بھی ان کی آوازیں ہماری اولاد، ہماری نسلیں بھی سن رہی ہیں، خوبصورت قرآن مجید پڑھنے والے ہیں۔ ان کی ایک بات ایک کتاب میں لکھی تھی، کسی صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہر جگہ قرآن مجید سناتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا کوئی معجزہ بھی بتائیں گے آپ؟ انہوں نے کہا قرآن مجید کے میں نے سینکڑوں معجزات دیکھے، کہ چلو ایک سنا دو۔ کہنے لگے ہمارے مصر کے جو صدر ہیں، اس وقت جو صدر تھے جمال عبد الناصر ان کا نام تھا، کہتے ہیں کہ کسی اپنی ملکی امور کے حوالے سے ان کو جانا پڑا رشیا، وہاں سارے کمیونسٹ لوگ ہیں، بے دین لوگ ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ گئے ایک دفعہ وہاں جا کر ان کے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی اپنی ضروریات کی بنیاد پر۔ تو ان لوگوں نے جب ساری ملاقاتیں ہو گئی تو ایک وقت رکھا ملاقات اور تبادلہ خیال کے لیے، تو اس موقع پر انہوں نے جمال عبد الناصر کو کمیونسٹ بننے کی دعوت دی کہ آپ کمیونزم اختیار کریں، کمیونسٹ بن جائیں، ہم آپ کے ملک میں سیاسی ترقی کریں گے، آپ کا ملک ترقی پذیر ہو جائے گا، بلکہ ترقی یافتہ ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ میں ان کی باتوں سے دلی طور پر بڑا مغموم ہوا، پریشان ہوا کہ میرے پاس تو سب سے اعلیٰ دین ہے، میں ان کو متاثر نہیں کر سکا، یہ اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، سائنس کے ذریعے سے مجھے دین سے ہٹانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے اپنے طور پر ان کو جوابات دیے، لیکن خود میرا دل بھی اس پر مطمئن نہیں تھا، تو میں یہ غم لے کر واپس آیا۔ تو اگلی دفعہ جب جانا ہوا، کہتے ہیں کہ جب جانا ہوا تو انہوں نے مجھے لیٹر بھیجا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے، قاری عبد الباسط صاحب کہتے ہیں۔ دوبارہ جب گئے تو پھر بھی انہوں نے مذاکرے کے لیے، تبادلہ خیال کے لیے ایک وقت متعین کیا۔
کہ جب وہ اپنی گفتگو شروع کرنا چاہتے تھے، جمال عبد الناصر نے کہا کہ سب سے پہلے میری ایک درخواست ہے، میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں، آپ وہ سن لیں، اس کے بعد آپ نے جو کچھ کہنا ہو۔ کہتے میں بھی ساتھ تھا تو صدر صاحب نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ قرآن سنیں۔ کہتے میں نے سورۃ طٰہٰ شروع کی۔ یہ سورۃ طٰہٰ جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے نجاشی کے سامنے پڑھی تھی، کہتے میں نے آنکھیں بند کر کے سر جھکا کر سورۃ طٰہٰ تلاوت کی اپنے انداز میں۔ آپ سنتے ہیں قاری عبد الباسط کی آواز۔ کہتے ہیں میں نے 2 رکوع مکمل کیے تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو آگے جتنے لوگ بیٹھے تھے ان میں سے بہت ساروں کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کہتے صدر صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہے؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ تو نہیں ہے اس نے کہا کیا ہے، لیکن اس کے الفاظ میں ایسی تاثیر تھی جس نے ہمارے دلوں کو مٹھی میں بند کر دیا، اور ایسی تاثیر ہم نے کہیں نہیں دیکھی جو قرآن جو ان الفاظ میں تھی جو یہ کہہ رہے تھے، یہ پتہ نہیں کہہ کیا رہے تھے۔ انہوں نے کہا بس یہ میرے دین کے الفاظ ہیں، جب اس کے معانی میں اور اس کی عملی زندگی میں آپ اتریں گے تو اس وقت آپ کے دل کو وہ ٹھنڈک پہنچے گی جو ابھی آپ کے الفاظ کے ذریعے سے آپ کے دل کو پہنچ رہی تھی۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس یہ نعمت موجود ہے، ہم اس وقت روحانی بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ حسد ہمارے اندر ہے، کینہ بغض عداوت ہمارے اندر ہے، بدامنی ہمارے اندر ہے۔ ہمارے معاشرے میں کوئی آدمی کسی آدمی کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، اپنے ہمسائے پر بھی مطمئن نہیں ہے، باعتماد نہیں ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا، اور اب بھی بعض علاقوں میں جہاں قرآن اپنی حقیقی صورت میں زندگیوں میں اترا ہوا ہے کہ رات کے وقت بھی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، لوگوں کا مال روڈوں پر موجود ہے، اور پوری بستی میں مرد نہیں ہے، یہ ایک آدھ مرد ہے، لیکن عزتیں بھی محفوظ ہیں، مال بھی محفوظ ہیں۔ ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں یہ واقعات تو بہت زیادہ مشہور ہیں کہ جب ایک آدمی جو کنارے پر رہتا تھا، کسی جنگل کے کنارے پر، وہ بھی مطمئن تھا، اس کو کسی چیز کا خطرہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن مجید ان کی زندگیوں میں اترا ہوا تھا۔ قرآن مجید کا اٹل فیصلہ ہے، وَيَشْفِي مَا فِي صُدُورِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے اندر جتنی بیماریاں ہیں سینوں میں، سب کے لیے قرآن شفا ہے۔ اگر ہماری عملی زندگی میں قرآن آ جائے تو قرآن کی برکت سے ہماری زبانیں سچی ہو جائیں گی، ہماری زندگیوں سے دھوکے نکل جائیں گے، ہماری آپس میں محبتیں الفتیں ہو جائیں گی، ہماری عزتیں، ہمارا مال، ساری چیزیں محفوظ ہوں گی۔ ہم حکمرانوں کو، اوپر کی سیٹ پر بیٹھنے والوں کو تو گالیاں دیتے ہیں، ہم نے کبھی اپنے آپ کو بھی نہیں سوچا کہ ہماری زندگیوں میں کتنا امن ہے، سکون ہے، کتنا ہماری زندگیوں میں قرآن مجید کی تاثیر ہے، قرآن مجید ہماری زندگی میں موجود ہے۔ میں اور آپ قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے جس طرح ہم قرآن مجید کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کو یاد کرنے اور معانی کو یاد کرنے میں ہم اس کو اعزاز سمجھتے ہیں، الحمدللہ ابھی تک ہمارا یہ ذہن ہے، تو ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس وقت پاکستان میں کتنی مدارس موجود ہیں، ہم خود قرآن مجید کے الفاظ پڑھیں، معانی پڑھیں۔ اگر عمر زیادہ ہو گئی، الفاظ ذہن میں نہیں بیٹھتے تو معانی سمجھ سکتے ہیں، معنی کو سمجھ کر اس کے مطابق عملی زندگی میں لائیں۔ محض روایتی طور پر معنی پڑھ کر یا معنی سن کر اٹھ کر برکت کے لیے سن کر اٹھ کر نہ چلے جائیں، جو کچھ سنا ہے اپنی عملی زندگی میں اس کو لائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ پرسکون ہوگا۔ اس کا ارادہ رکھتے نا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب